شوہر اگر منع کر رہا ہے بیوی کو کہ فلاں لوگ غلط ہیں ان سے نہ ملو، تو بیوی باز نہیں آتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ غلط ہیں تو میں تو صحیح ہوں، تو تم مجھ پر شک کر رہے ہو. تو شوہر کہتا ہے میں شک تو نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیوی اپنی ضد پر اڑی ہوئی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں میں اپنی تمام بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ذہانت عطا فرمائے، تقوی پرہیزگاری عطا فرمائے، لیکن یہ کچھ سمجھداری نہیں ہوتی ہے کہ آپ کسی سے ملنے کے لیے، کسی کے قریب رہنے کے لیے، کسی سے انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنے کے لیے، کسی سے وقتی ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے، وہ نیگیٹو سینس میں نہیں کہہ رہا ہوں، جیسے بہت سے دوست ہوتی ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، ان کے لیے اپنے گھر کو خراب کر دیں، اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا کریں، اپنے شوہر کو اجنبی بنا لیں، اسے اپنے آپ سے مایوس کر کے خود اپنے ہاتھوں سے غیر عورتوں کی طرف مائل ہونے کی ترغیب دیں، یہ بالکل غلط ہے. شوہر اگر منع کر رہا ہے کہ وہ غلط ہیں، غلط نہ بھی ہونا تو کہیں کہ میں نہیں مانتی کہ وہ غلط ہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں تو آپ کی رضا کے لیے میں ان سے نہیں ملوں گی. اس سے شوہر کا اعتماد بڑھے گا، شوہر کو خوشی ہوگی کہ میری بیوی میرا کہنا مان رہی. لیکن ہم ہوتے ہیں بڑے باپ کے، عورتیں سوچتی ہیں کہ میں کیوں یہ مانوں، اور فوراً اس کو پھر نیگیٹو اس میں لے جائیں گے کہ تم مجھ پہ شک کر رہے ہو. بس ضروری تو نہیں ہے کہ شک کرنے کی وجہ سے ایسا ہو، اچھے سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، بروں کی صحبت میں رہتے ہیں تو ان کے اثرات مرتب ہو جاتے ہیں. یا آپ یہ ثابت کر دیں کہ جی میں تو رابعہ بصریہ ہوں موجودہ دور کی اور مجھ پہ کوئی غلط اثر مرتب ہی نہیں ہو سکتا. اگر نہیں ہو سکتا تو اپنی ذات میں مطلب برا مانے بغیر تھوڑا سا مشاہدہ کر لیں کچھ خرابیاں ہیں یا نہیں. یقینی سی بات ہے وہ پیدائشی خرابیاں نہیں تھیں، کسی نہ کسی صحبت کی وجہ سے ہوں، یا تو خاندانی اثر ہوتا ہے یا خود اپنے گھر میں ایسا ہو رہا ہوتا ہے، یا اسکول کالج یونیورسٹی سے کچھ ہم اثرات قبول کرتے ہیں. تو پھر اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب یہ فلاں 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 اثر میری ذات میں آ گیا ایک صحبت کی وجہ سے، تو اس کا بھی آ سکتا ہے. یہ سوچنا کہ یہ آ ہی نہیں سکتا اور خامخواہ شوہر بدگمانی کر رہا ہے. اچھا، اب اگر آپ کے شوہر کچھ عورتوں سے ہنس کے باتیں کرتے ہوئے نظر آئیں کسی شادی بیاہ ہال میں، آپ کیا کریں گے؟ تو پھر وہ خواتین کہتی ہیں کہ تم بڑے ہنس کے کزن سے بات کر رہے تھے. اب شوہر کہے کہ نہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، یقین کرو تھا یا نہیں تھا آئندہ میں نہ دیکھوں، میں برا سمجھتی ہوں جی اس چیز کو. تو یہ عورت کی بھی فطرت ہوتی ہے، اور ہم شوہر کو بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسا کوئی فعل نہ کریں کہ عورت خواہ مخواہ ڈس ہارٹ ہو یا بدگمانی کا شکار ہو اور آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو. اس لیے میں ایسی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ انا کا مسئلہ نہ بنائیں، فوراً ہر بات میں شوہر کی بات کا رد کرنے کی عادت نہ بنائیے. دیکھیے وہ کیا کہہ رہا ہے اور سوچیں سمجھیں، اور پھر اگر آپ کو فرض کر لیں کہ شوہر کی بات کے خلاف کرنے میں زیادہ فائدے نظر آتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ جب شوہر تلقین کر رہا ہے اسی وقت آپ جواب دیں، اس وقت خاموش ہو جائیں، نارمل موڈ دیکھیں، اچھا موڈ دیکھیں، پھر دلیل کے ساتھ آپ گفتگو کریں اور اپنی بات کو ثابت کریں. شوہر مان جائے بہت اچھی بات ہے، نہ مانے اپنے گھر کو اچھا کریں. میں نے کتنی بچیوں کو دیکھا ہے، میرے پاس تو کیسز آتے رہتے ہیں، اپنی بہن کے لیے، اپنی کزن کے لیے، اپنی سہیلیوں کے لیے، اپنی پھپھی کے لیے، اپنی خالہ کے لیے اپنے شوہر سے لڑیں گی اور اپنے گھر کو خراب کر لیں گی. وہ راضی ہو جائیں، شوہر ناراض ہو جائے، گھر میں ایک ٹینشن کا ماحول رہے، ان سے تعلقات اچھے ہوں. میں کہتا ہوں دونوں سے تعلقات اچھے رکھیں، لیکن فوقیت اپنے گھر کو دیں اور اپنے شوہر کو دیں. آپ نے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، خالہ یا بہن کے ساتھ نہیں گزارنی ہے. ان کی وجہ سے اپنے گھر کو برباد نہ کریں. اگر آپ گھر کو برباد کر کے پھر اسی خالہ کے پاس جا کے رہ کر بتائیے مجھے، اس پھپھی کے پاس، اس بہن کے پاس رہ کر بتائیں، 2 دن میں آپ کو اوقات یاد نہ دلا دیں تو فقیر کا نام بدل دیجیے گا. جب تک شوہر کے ساتھ عورت ہوتی ہے اس کی قدر ہوگی، اس کی قیمت ہوگی. شوہر کو چھوڑ کے جو میکے جا کے بیٹھ جاتی ہیں بچیاں، وہ خود سوچ لیں کہ بھائی تک بیزار ہو جاتے ہیں، بھابیاں بیزار ہوتی ہیں کہ اپنا گھر بسایا نہیں، یہاں پر آ کر بیٹھ گئی. اگر کوئی بچی ایسی مجبوری کے تحت آئی ہے تو میری بات سے ڈس ہارٹ نہ ہو بیٹا. یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ ان کے لیے دے رہا ہوں کہ جو بغیر کسی وجہ کے لڑ جھگڑ کر آ کر بیٹھ جاتی ہیں اور پھر وہ مطلب ہے کہ ادھر کا ماحول بھی خراب کرنا شروع کر دیتی ہیں. اگر کوئی بچی بیچاری مجبوری ہے کہ شوہر نے ظلم کیا ہے اور اس کو خواہ مخواہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، اس کے ساتھ بھی ایسے ہی ماحول ہو جاتا ہے بعض اوقات بھابیاں، تو ان کو میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، وہ تو ایک مجبور ہیں بیچاری. وہ بچیاں کہ وہ بہنیں ہماری کہ جو لڑ جھگڑ کر اور شوہر کو ناراض کر کے جا کے بیٹھ جاتی ہیں، وہ ذرا غور کریں کیا آپ کی شوہر کے بغیر وہ اہمیت ہے جو شوہر کے ساتھ اور اپنے گھر میں رہ کر ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے.